وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فقال المؤلف رحمہ اللہ: وترک لتجمیع وإساءة ملک الی الکن ذا تبع له فی المعبد. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستوں، ایک گناہ کبیرہ کا جو پروگرام چل رہا تھا، اس میں آج جو ہم نے قصیدہ پڑھا ہے، اس کے اندر قصیدہ نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے دو نہایت خطرناک گناہ کبائر کا تذکرہ کیا ہے. بڑے خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کبائر اور صغائر سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلا گناہ ہے ترک لتجمیع، یعنی جمعے کی نماز ترک کر دینا. جمعے کی نماز بلا عذر شرعی نماز جمعہ کا ترک کر دینا، یہ بڑے کبائر میں سے ہے، بہت بدترین گناہوں میں سے ہے، اور اس کی سزا بھی بڑی دردناک ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ اعلان کر رہے تھے کہ لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرک لا رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، منبر پر آپ تشریف فرماتے خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کی حالت میں فرمایا، لوگوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس منبر پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، ہماری جگہ پہ خطبہ دے، وہ نماز پڑھائے، اور میں اپنے چند نوجوانوں کو لے کر کے محلے میں چلا جاؤں اور دیکھوں کہ جتنے مرد اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ہر اس شخص کو، ان لوگوں کو ان کے گھر سمیت آگ لگا کر کے جلا دیں. اللہ اکبر! کتنی بدترین سزا اور کتنا بدترین جرم ہے. نبی علیہ السلام اہل لوگوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ، ہر ایک انسان اپنے جان کی جتنی فکر نہیں کرتا، اس سے کہیں زیادہ اللہ نے فرمایا نبی تمہاری جان کی فکر کرتے. ایسے نبی فدا ہو ابی و امی قربان جائیں کہ ہم اپنے نقصان اور فائدے کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے جتنا اللہ کے نبی ہمارے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن جمعے کے دن جو شخص جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اس شخص پر رحمت للعالمین اتنا خفا، اتنا غصہ اور اس قدر غضبناک کہ آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ جاؤں اور ہر وہ شخص جو گھر میں جمعے کے دن بیٹھا رہ گیا ہے، آگ لگا کر کے گھر سمیت اس کو جلا دوں، اس کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملے.
اتنی بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ بتائیں، آج ہمارے وہ کلمہ گو نام نہاد مسلمان سوچیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، سوئے پڑے رہ جاتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، کتنے بدترین جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور کس قدر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور نبی علیہ السلام کا غصہ اتر رہا ہے۔ دوسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم کی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام منبر پر کھڑے ہیں جمعے کے دن اور اعلان کر رہے ہیں، اے لوگو لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمُنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اے لوگو کان لوگ کھول کر کے سن لو، وہ حضرات جو جمعہ چھوڑ رہے ہیں فوراً توبہ کر کے جمعے کے پابند بن جائیں۔ اگر وہ جمعہ چھوڑتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دو عذاب نازل کر دے گا۔ نمبر ایک، لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر ختم یعنی مہر لگا دے گا۔ نمبر دو، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر ایسے لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے، اللہ سے غافل، عذاب قبر سے غافل، عذاب نار سے غافل، اللہ کے لعنت اور قہر سے غافل۔ یہ دو عذاب ہوگا، ایک تو اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانے کا مطلب ہے کوئی چیز اب اس میں داخل نہ ہو، اللہ مہر لگا دے گے، کوئی دین کی چیز، کوئی ثواب کی چیز، کوئی نیکی اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کی کوئی بات اس کے دل میں جائے گی ہی نہیں۔ اللہ اتنا ناراض ہو گیا، بلا عذر شرعی جمعے کے چھوڑ دینے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاؤنا بہا طبع اللہ علی قلبہ، اگر کوئی انسان 3 جمعہ سستی، کاہلی، لاپرواہی بلا کسی عذر شرعی کے، ایک انسان بیمار ہے یا کوئی اور عذر شرعی ہے، جیسے بھی کرونا گزرا ہوا ہے، دیکھا ہوگا ساری مسجدیں بند، جمعہ بھی نہیں، اگر کوئی عذر شرعی کے بغیر 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیا، کوئی اہمیت نہیں دی، تو طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور جب اللہ تعالی دل پر مہر لگا دے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں اس کا دل اب مومن کے دل کے بجائے اس کا دل منافق کا دل ہو جائے، اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جائے۔ اور کافر تو سدھر جاتا ہے لیکن منافق نہیں سدھرتا۔ کتنی بڑی سزا، جیسے کہ قرآن پاک نے کہا، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اے نبی اب یہ منافقین کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں، کیوں؟ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے۔ اب دنیا کی ساری چیزیں سمجھ لیتے ہیں، بزنس بہت اچھا سمجھ لیتے ہیں، سیاست بہت اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، سب کچھ یہ سمجھ لیتے ہیں، بس دین کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جہنم سے بچنے والا معاملہ ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کی رضا، اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب، اللہ کی رحمت، یہ چیزیں ان کے سمجھ میں آنے والی نہیں۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ نہایت شدید گناہ ہے، آج ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک چیز اور یاد رکھیں،
جو 5 وقتہ نماز اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پڑھتا ہے وہ جمعے کی نماز بھی پڑھتا ہے. اور جو انسان فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا، کچھ لوگ تو ہیں جو جمعے کو آ جاتے ہیں، لیکن بڑا طبقہ یہ ہے کہ جو جمعے کی نماز نہیں پڑھ 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہی جمعے اور عید کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں پاتے. کیوں؟ ان کے دنوں پر اللہ نے مہر لگایا ہے. اس لیے دوستو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، اللہ اس کے رسول کی نصیحتوں کو قبول کرو، اور ہر قسم کے منکرات اور ہر قسم کی برائیوں سے بچو اور اپنے دل کی حفاظت کرو، تاکہ اللہ اس کے رسول کی باتیں دل میں گھستی رہیں اور دل پر اثر انداز ہوتی رہیں. اگر ایسا نہ کیا تو حدیث گزر چکی ہے، جو 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. یہ تو ہے دوستو گناہ نمبر 71. آخری گناہ کبائر کا 72 ہے، اور وہ ہے اساءۃ المالک الی الرقیق. اپنے غلاموں کے ساتھ اللہ نے آپ کو آقا بنایا ہے، شیخ بنایا ہے، اور آپ کے انڈر میں کچھ غلام اور باندیاں ہیں. آپ غلاموں کے مالک ہیں، وہ آپ ہی جیسے انسان ہیں، لیکن وقت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ کرم نہ کیا جو آپ پر کیا ہے. وہ غلام ہے بیچارہ، آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے اس کو غلام بنایا ہے. اب اگر کوئی شخص اپنے غلام پر زیادتی کرے، اپنے غلام پر زیادتی کرے اور طرح طرح سے اس کو تنگ کرے، ستائے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، طاقت سے زیادہ اس سے کام لیتا ہے، یہ بھی بہت بدترین گناہ کبیرہ ہے. نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایسا انسان جنت سے بھی محروم ہے. کون؟ جو اپنے غلام اور اپنے خادموں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، ان کو تکلیف میں ڈالتا ہے، ان کے استطاعت سے زیادہ ان سے کام لیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت سعی الملائکۃ. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے غلاموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے اور انہیں تکلیف دیتا ہے. وہ شخص لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا. غلاموں کے ساتھ احسان کرنا، سلوک کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث بڑی مشہور ہے صحیح مسلم کی، من لطم مملوکۃ او ضربہ وکفارتہ ان یعتقہ او کما قال علیہ السلام. جس شخص نے اپنے غلام کو تماچا مارا، تھپڑ مارا، یا اس کو تھپڑ کے علاوہ اور ڈنڈے کوڑے سے مارا، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے غلام کو آزاد کر دے. کتنی بڑی چیز! اگر غلام کو آزاد نہ کیا اور اس کو خوش نہ کیا یا اس کو سے معافی نہ مانگا تو قیامت کے دن غلام پر آپ نے جو ظلم کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلہ دینا پڑے گا. جب قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس موقع پر آپ کو اتنا بدلہ دینا پڑے گا جتنا آپ نے اپنے غلام پر، خادم پر ظلم کیا ہے.
ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم کی اور بڑی عبرت و نصیحت کی. اپنے ماتحتین، اپنے غلام، اپنے ماتحتین، اور آج غلام تو نہیں لیکن اپنے نوکر، اپنے خادم، چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے ساتھ ظلم کرنا بہت بڑا جرم ہے. صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ. ابو مسعود البدری مشہور صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن کنت اضربہ غلاما، ایک دن میں اپنے غلام کو درے سے مار رہا تھا. کنت اضرب غلاما لی بالسوط، ہاتھ میں درہ تھا کوڑا اور غلام اسی سے پٹائی کر رہا تھا. فسمعت صوتا من خلفی، پیچھے سے ایک آواز آئی، مہلا یا ابا مسعود، ابو مسعود خبردار، غلام کو مارو نہیں. کہتے آواز آئی، فلم افہم الصوت من الغضب، مجھے اتنا غصہ تھا اس وقت، غلام کو اتنے غصے میں پیٹ رہا تھا کہ پیچھے سے جو آواز آئی میں نہیں پہچان سکا کہ آواز کس کی ہے، اس لیے میں نے کوئی توجہ نہ کی. فلما دنا منی، میں مارتا رہا، آواز کی پرواہ نہ کی. آواز لگانے والا فدنا منی، بالکل میرے قریب آیا اور زور سے کہا، ابو مسعود خبردار. کہتے جب پلٹ کر کے دیکھا فَإِذَا هُوَ رسول وسلم، تو ہمیں آواز لگانے والے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. روکتے کھڑے ہو گئے اور آپ فرما رہے تھے، اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علیہم یا منک علی ھذا الغلام. ابو مسعود، اللہ اکبر، پیارے نبی کی نصیحت دیکھیں اور آپ کا اخلاق. اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام. ابو مسعود ذرا ہوش میں رہو، اس غلام نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی یا تمہاری نافرمانی کی اور تم اس طرح سے بے تکے اس کو مار رہے ہو. یاد رکھنا، تم جتنا اپنے اس غلام کی غلطی پر اس کو سزا دینے کی طاقت رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرو تو اللہ اس سے زیادہ تمہیں سزا دینے پر طاقت رکھتا. اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ علی ھذا الغلام. ابو مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی بات کہی کہ ان اللہ اقدر علیک، تم نے اس غلام کو کیا کیا ہے؟ تم نے پیدا کیا ہے؟ تم نے اس کو صحت دی ہے؟ کیا تم نے کیا؟ بس تم نے زر خرید لیا، پیسہ دے کے خرید لیا، نہ اس کے جان کے مالک، نہ اس کے جسم کے مالک. یہ اللہ کا بندہ ہے تمہارے جیسے، صرف تم نے قیمت دے کے خریدا، غلام بنا لیا، تو اس کی ایک غلطی پر اتنا تیش تم کو آ گیا اور اس طرح سے بے تکے درے سے مار رہے ہو. یاد رکھ لو، مرنا ہے اور قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے. جتنا تم کو سزا دینے پر قدرت ہے اس سے کہیں زیادہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تجھے سزا دینے پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، تجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. روکتے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ، یہ بہت تنگ کرتا ہے، بہت ستاتا ہے ہم کو، بہت میں نے برداشت کیا، آج ہم نے غصے میں اس کی پٹائی شروع کر دی.
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو سن لیا آپ نے، بعض روایتوں میں آیا یا رسول اللہ، اللہ اس پر مجھے سزا دے گا؟ آپ نے فرمایا ابو مسعود، 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اس نے غلطی کی، تم نے سزا دیا تو اتنا ہی دیا جتنی اس کی غلطی ہے، تو چلو کفافاً برابر سرابر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس نے غلطی کی، تم نے اس غلطی ہی کے برابر سزا دے۔ نمبر 2، اگر تم نے، اس نے جرم زیادہ کیا اور تم نے سزا تھوڑی سے دی، جتنی سزا کا مستحق تھا اتنی سزا نہیں دی، تھوڑی سی دی، تو تیرے لیے صدقہ ہوگا۔ نمبر 2، 3، اگر تم نے سزا دی اور سزا جرم سے زیادہ دیا تو قیامت کے دن تجھے بدلہ دینا پڑے گا، رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور تیرا یہ غلام اپنا حق لینے کے لیے رب العالمین کی عدالت میں تجھے گھسیٹ کے لائے گا۔ یا رسول اللہ ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ روکتے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا یا رسول اللہ، اتنا مشکل مسئلہ ہے تو آپ گواہ رہیں، میں اپنے اس غلام کو آزاد کر دیتا ہوں تاکہ اس سزا کی نوبت نہ آئے۔ دیکھا آپ نے، یہ کتنی بڑی چیز ہے دوستو۔ اور بعض روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل انصاف کا ترازو رکھے گا۔ آقا اور غلام کے درمیان بھی عدل انصاف کرنا پڑے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں غلاموں کے ساتھ زیادتی کرنے کا انجام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جب کہا کہ یا رسول اللہ میں نے حر لوجہ اللہ، ہم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ پیارے نبی مسکرا اٹھے، فرمایا اے ابو مسعود، اما لو لم تفعل، اما انہ لو لم تفعل للفحت کا النار اور لمست کا النار، اللہ کی قسم اگر تم معاف نہ کر دیتا، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ آج ہم اپنے لیبروں کے ساتھ، گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کتنا ظلم کر ڈالتے ہیں، ہمیں احساس نہیں۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا ابو مسعود لو لم تفعل، اگر تو اس وقت اپنے غلام کو آزاد نہ کر دیتا، تو نے اس کو درے سے مارا اور اتنی دیر تک مارتے رہے، اللہ کی قسم اما لو لم تفعل، اگر تم آزاد نہ کر دیتے تو للفحت کا النار، تو جہنم کی آگ تجھے اپنے لپیٹ میں لے لیتی، یا او لمست کا النار، جہنم کی آگ تجھے بھی جلا دیتی۔ دوستو کتنی بڑی وعید ہے۔ صحابی ہو، اللہ کے رسول کے صحابی ہو، مہاجر ہو، مجاہد ہو، لیکن غلام کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے تو یہ سزا، ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کا بڑا تاکیدی حکم دیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم اخوانکم، اے لوگو، کتنی پیاری نصیحت۔ آج ہر سیٹھ اپنے نوکروں کے ساتھ، ہر کمپنی کا مالک اپنے یہاں کمپنی میں کام کرنے والوں کے ساتھ، ہر سیٹھ جو اپنے گھر میں ملازمہ اور گھر میں کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں، ہر ایک کو ذرا اس بات پر یاد رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم اخوانکم، لوگوں یہ غلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی کی زندگی دی تاکہ ان سے تم اپنا کام کرا لو،
تم نہیں کر سکتے تھے وہ کام، یہ محنت مزدوری کرنے والے ہی کام تمہارا کر سکتے ہیں، یہ تمہارے لیکن ہیں تمہارے بھائی۔ اللہ اکبر، ہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ فرق اتنا ہے، تم کو آقا بنایا، اس کو غلام بنایا، تم کو شیخ بنایا، اس کو لیبر بنایا، لیکن ہیں تمہارے بھائی، انسان ہی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں ان کو دے دیا، تمہارا غلام بنا دیا، تمہارے انڈر میں دے دیا ہے۔ اس لیے فاطعموہم مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو وہی ان کو بھی کھلایا کرو۔ یہ ہے پیارے نبی کا، نبی علیہ السلام کا اخلاق۔ اللہ اکبر، فاطعموہم مما تاکلون، جو کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا۔ وَأَلْبِسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، جیسے پہنتے ہو ان کو بھی ویسے ہی کپڑا دینا۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُم مَّا يَغْلِبُهُم، اور کبھی ان سے وہ کام نہیں لینا جو ان سے ان کی طاقت کے باہر ہو، اتنا ہی ان سے کام لینا جس کے کرنے کی اور جس کام کی طاقت اس کے اندر ہے۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُم، اگر ان کو کوئی ایسا کام کرنے کو حکم دو، کوئی بوجھا ہے اٹھانے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے ان کو حکم دو، اگر ان کے طاقت کے باہر ہے تو دوسری طرف تم پکڑ کے اس کی مدد کرو تاکہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کس قدر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے غلاموں کا خیال کرنے کی تاکید، غلاموں کے خیال کرنے کی تاکید کی۔ دوستو، یہ ہیں سارے گناہ کبائر۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کبائر سے بچائے۔ اور یہ پورے آپ کے سامنے کبائر 72 تک ہم نے آ چکے ہیں، اب ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے، اور یاد رکھنے کے ساتھ غیروں کو پہنچانا ہے اور اپنے آپ کو ان سے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے میرے بندو، اگر تم اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاتے رہو گے، پھر بھی شیطان چھوٹے چھوٹے گناہ کرا دے گا تو ہم اس پر تمہاری گرفت نہیں کریں، تم کو معاف کر دیں گے، بشرطے کہ تم گناہ کبائر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی علیہ السلام ارشاد اللہ نے فرمایا تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جنت میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کر دیں گے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سددوا وقاربوا واجتنبوا الکبائر، اے لوگو سیدھے سادے اسلام پر چلتے رہو، صراط مستقیم کی پابندی کرو، اللہ نے جو حکم دیا اس کو بجا لاؤ، واجتنبوا الکبائر، اور اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاؤ تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کبائر سے بچائے اور ان کبائر گناہوں کو یاد رکھنے اور ان کے بعد غیروں تک پہنچانے اور ان کی برابر دعوت دینے اور بچنے کی دعوت دینا، ہر ایک کو تاکید کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ الہ العالمین، ہم نے جو کہا، ساتھیوں نے جو سنا، اللہ سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر کچھ خطائیں ہیں تو دنیا بھی معاف کر دینا اور آخرت میں بھی اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ ابا انشاءاللہ اب اس کے بعد کسی اور کتاب کا سلسلہ ہم شروع کریں گے، انتظار کیجیے اعلان کے بعد انشاءاللہ پھر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔